بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ آئی ایم سوری کچھ تھوڑا سا لیٹ شروع کر رہا ہوں میں، وہ سیٹنگ میں ذرا ٹائم لگ گیا تھا۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی ہماری کہ ہم ٹائم پہ کلاس کو ختم کریں۔ آج لیسن نمبر 17 اے اور بی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، سورۃ البقرہ کی آیات 113 اس لیسن میں، اور اگلے لیسن میں 114 اور 115۔ آج کا لیسن اس لحاظ سے بہت آسان ہے کہ گرامر میں تقریباً وہی چیز ہم پڑھیں گے جو آپ لوگوں کو آتی ہیں، کوئی ایسی خاص نئی چیز نہیں آئے گی، اس لیے کیونکہ QC5 میں آگے لوگ گرامر سے ذرا تھوڑا سا ڈرنے لگتے ہیں نا، اس لیے میں نے کہا پہلے تسلی دے دوں آپ لوگوں کو کہ گرامر آج کی بہت آسان ہے، تو انشاءاللہ لیسن آسان ہوگا آج کا۔ صرف یہ ہے کہ اب تک جو گرامر پڑھی ہے آپ نے وہ اپلائی ضرور کرواؤں گا میں آپ سے۔ تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے QC2 سے شروع کیا رائٹ ہینڈ کے اوپر، QC3 میں لیفٹ ہینڈ پہ آ گئے، پھر QC4 میں رائٹ ہینڈ پہ آ گئے جو سارا بنی اسرائیل کا چل رہا تھا، اور اب QC5 میں بھی وہی کنٹینیو ہو رہا ہے۔ لیفٹ ہینڈ کے اوپر صفحہ نمبر 16 اور 17 ان دونوں میں بنی اسرائیل کے ہی واقعات جس طرح سے 2 اور 3 میں آپ پڑھتے آ رہے ہیں انہی کا تسلسل ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 18 سے انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوگا۔ صفحہ نمبر 16 ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے 4 اشارے بھی ہم نے پچھلی دفعہ مکمل کر لیے تھے۔ آج صفحہ نمبر 17 کے پہلے 2 اشارے ہم پڑھیں گے۔ تو صفحہ نمبر 17 کے چاروں اشارے پہلے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا اشارہ ہے یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، دوسرا اشارہ ہے ظالم روکیں مسجد سے، تیسرا اشارہ عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، اور چوتھا اشارہ ہے بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ تو یہ ریفرنس رہیں گے ہمارے جن سے ہم ان آیات کو ریلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور انہی اشاروں کو اگر ہم شارٹ میں دیکھیں تو یہود و نصارہ، ظالم، عیسائی، بے علم۔ ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں اس کو۔ تو یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، یہ پہلا اشارہ ہے۔ جب اہل کتاب کی بات ہوتی ہے تو دین ابراہیمی کو ماننے والے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے جو بھی قومیں آئی ہیں، چاہے وہ یہود ہوں، اس کے بعد صابی ہوں، صابین جن کو کہتے ہیں، یا نصارہ ہوں، یہ سب لوگ جو ہیں اصل میں تو جو توحید تھی اسی کے اوپر تھے اور اسی دین پہ تھے جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ شریعت جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نازل کی تھی اس شریعت کو فالو کر رہے تھے، مگر بعد میں ڈیویٹ کر گئے۔ سب سے امپورٹنٹ بات کیا تھی کہ کتاب جو ان کو دی گئی تھی وہ پریزرو نہیں ہوئی اس طریقے سے، اور اس میں تحریف ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب نازل کرنی تھی جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لینا تھا کہ اس میں کوئی تحریف نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے، اور پھر آپس میں بھی اختلاف کر کے فرقے فرقے بھی ہو گئے جو قرآن کریم میں بتایا ہے۔ یہ آپس میں اختلاف کر کے فرقہ فرقہ ہم بھی ہو گئے، ویسے مطلب اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، مگر الحمدللہ کتاب وہی ہے ہماری، اس کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ بھئی یہی کتاب ایک کتاب ہے، واحد اسی کتاب کو ماننے والے ہیں۔ تو اس لیے امید ہے کہ جب بھی ہم اس کتاب کی طرف لوٹیں گے تو دوبارہ سے جڑ سکتے ہیں، کیونکہ ایک چیز جو ہمیں یونائٹ کر رہی ہے کتاب اللہ اور اللہ کے آخری رسول جن کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی تھی، ان کی تعلیمات بھی اچھی خاصی پریزروڈ ہیں۔ تو اس لیے امید یہی ہے کہ ہم جب بھی قرآن اور سنت کی طرف لوٹیں گے تو فرقوں سے دور ہو جائیں گے۔ تو اس سے پہلے جہاں تک بات آئی ہے یہود کی، زیادہ تر تو ان کی جو عقیدے کی خرابیاں، گمراہیاں، ان چیزوں کا ذکر آتا رہا ہے، اور پھر نصارہ کی جہاں پہ بات آئی ہے وہاں پہ ان کی عقیدوں کی بات آ رہی ہے، مگر کچھ چیزیں ہیں جو کامن بھی تھیں ان لوگوں نے، دونوں نے
جو گمراہیاں اختیار کی۔ پھر یہ بھی ہے کہ جب مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مگر آپس میں یہ بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تو یہاں پر یہ والی بات ہو رہی ہے کہ یہود اور نصارہ دونوں اپنی اپنی جگہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم جنت میں جائیں گے، ہمارا جنت میں داخلہ جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے، جبکہ ایک دوسرے سے جو اختلافات ہیں وہ آج ہمیں بھی پتہ ہیں، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی کی ہوئی ہے۔ جب ہم ان آیات کو پڑھ لیں گے، خاص طور سے اس پہلی آیت 113 کو، تو ان سے جو اسباق ہم لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کا یہ کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ بھی سچائی نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں، آج یہی ہے، ہر فرقہ جو ہے نا دوسرے فرقے کو یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ اصل نہیں ہے، اصل دین تو ہمارے پاس ہی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا میسج ہے ان آیات میں کہ ہم آج اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہماری امت کے مسلمہ جو ہے فرقہ فرقہ ہو رہی ہے، گمراہ ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ یہود و نصارہ کے خلافات کو دیکھ کر عام انسان بھی سوچنے اور بولنے لگتا کہ وہ ان یہود و نصارہ سے بہتر ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے دین کی شکل ہی بگاڑ دی تھی۔ آخرت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ کون صحیح تھا۔ یہ والی بات آج بھی ویلڈ ہے، جو بھی جس نے بھی جو فرقہ بنا دیا ہے اس کو ہم یہی کہتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں کر دیں کہ ان کی عقائد ٹھیک ہیں اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ ہمیں دوسروں کی غلطیوں پر نگاہ رکھنے کے بجائے اپنے اعمال کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایک سب سے امپورٹنٹ میسج یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھ لیں گے کیا ہمارے اعمال قرآن اور سنت کے مطابق ہیں یا ہم بھی کسی فرقے کے پیچھے چل رہے ہیں اور ان کے بڑوں کی بات جو ہے وہ قرآن اور خاص طور سے فرمان رسول اس سے اوپر لے جاتے ہیں، اس کو زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں۔ اور پھر اس میں بھی نہ پڑیں کہ دوسروں کے جو عقائد ہیں اور دوسروں کی جو فرقہ وارانہ باتیں ہیں ان کے پیچھے پڑ جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود قرآن کو پڑھیں، خود قرآن کو اپنائیں اور اپنے آپ کو پیش کریں کہ بھئی قرآن کو فالو کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اپنے اعمال کی فکر کریں، اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے آٹومیٹکلی لوگ کہیں گے نہیں یار یہ لوگ جو ہے نا یہ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، ان کے اعمال ٹھیک ہمیں نظر آ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو یہ شو کریں کہ جی ہم لوگ صحیح راستے پہ نہیں ہیں، بھلے دعویٰ ہمارا ہو مگر جج تو دوسرے لوگ ہیں نا۔ تو اس لیے اپنے اعمال کی فکر کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آج ہمارے یہاں جس کی کمی ہے۔ جو نئے الفاظ آج ہم دیکھیں گے، پہلی لائن میں ایک نیا لفظ آئے گا، دوسری میں کوئی بھی نہیں ہے اور تیسری لائن میں بھی ایک نیا لفظ ہے، وہ بھی اتنا نیا نہیں۔ آپس کی بات بتاؤں کہ اس آیت میں مجھے سوائے ایک لفظ کے پوری آیت میں باقی سب الفاظ وہ نظر آ رہے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، تو الحمدللہ۔ تو آئیے ہم پہلے آیت نمبر 113 کو سن لیتے ہیں، اس کے بعد لفظی ترجمہ اور پھر فکری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق اللہ علیہ وسلم۔ امید ہے کہ الفاظ جو عربی میں آئے ہیں وہ سب آپ لوگوں نے خود ہی عربی میں ہی سمجھ لیے ہوں گے۔ لفظی ترجمہ ہم کریں گے تو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ لوگ بتائیں گے۔ قالت، اشارہ کر لیں قالت کا جلدی سے، رائٹ سائڈ پہ تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ پیچھے جو بہنیں بیٹھی ہیں وہ کہیں گے ہمارا استحقاق مجروح ہو گیا ہے۔ تو قالت جو ہے وہ واحد کا صیغہ مؤنث کا ہے۔ آگے چلیں۔ الیہود، یہ واحد ہے کہ جمع ہے؟ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو قالت مؤنث کا صیغہ آ گیا۔ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے لیسن شروع کرنے سے پہلے یہ وہ والی بات آ رہی تھی کہ یہ
جمع ہے اور اس کے لیے مؤنث کا صیغہ آ گیا ہے، قالا نہیں آیا ہے بلکہ قالت آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لیست ہے، یہ اصل میں یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ النصارى پھر جمع مکسر آ رہا ہے اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، تو اس لیے لیست مؤنث۔ اب یہ فعل کون سا ہے؟ لیسا، یاد کریں میں نے لکھایا تھا لیسا کس گروپ میں ہے؟ جی پیچھے سے مجھے آواز آ رہی ہے کہ یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، افعال نہیں ناقصہ، ناقص، ہاں ان میں کچھ نقص ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ والے افعال یعنی کہ کانا، سارا، باتا، لیسا، اس میں نے ایڈ کرایا تھا اس دن کیونکہ لیسا استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس کو بھی ایڈ کر لیں، آپ کے سلیبس میں نہیں تھا، پچھلا لیسن میرا ریکال کر لیجیے گا۔ تو اب اگر میں کہوں کہ یہ ہوا لیسا ہے تو ہیا لیست ہے۔ اچھا، اب کیونکہ افعال ناقصہ ہیں، جیسے کانا وغیرہ، اس کے صرف ایک فعل سے جو ہے بات پوری نہیں ہوتی ہے، اس لیے تھوڑا سا ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو افعال ناقصہ میں کہتے ہیں، مگر ان کا عمل جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے لیسن میں کہ کانا کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی، اسی طرح لیسا کا بھی اسم ہوگا اور اس کی خبر ہوگی۔ لیسا جو ہے یہ ایک اور چیز اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے فعل ماضی کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، فعل مضارع کے صیغے اس کے استعمال نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ کو لیسا، لیسو یہ ملے گا، لستا ملے گا، لستو ملے گا، اس کے فعل مضارع کے صیغے نہیں ملیں گے۔ اور قرآن کریم لستا علیہم بمسیطر، ٹھیک ہے نا، الست بربکم، یہ سب چیزیں قرآن میں استعمال ہوتی ہیں، تو یہ ایک چیز نوٹ کر سکتے ہیں آپ۔ النصارى میں نے بتایا پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، جمع کا صیغہ ہے۔ علی شیء، اچھا اب یہ اگین کسی کو اگر مشکل لگ رہا ہو تو سلیبس میں نہیں ہے، چھوڑ دیے گا، مگر چونکہ پچھلے لیسن میں ہم نے بات کی تھی کہ کانا کا اسم بھی ہوگا، کانا کی خبر بھی ہوگی، جملہ اسمیہ ابھی آپ نے ڈیٹیل میں نہیں ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، بس صرف بتا رہا ہوں کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کانا یا لیسا جو بھی فعل ناقص آ رہا ہے اس کے اسم کے ساتھ جو خبر نظر آ رہی ہو وہ ایک اسم نہیں ہو بلکہ اس کے متعلق کچھ ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، الا شیء جو ہے یہ آج گرامر کے لیسن میں ہم پڑھیں گے، پچھلی بار پڑھ چکے ہیں۔ الا شیء کون سی جوڑی ہے بھائی؟ جار مجرور ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو پورا جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو اب یہ چیز تھوڑی سی آگے جا کے اور ہم پڑھ لیں گے کہ یہاں پہ لیسا کا اسم جو ہے وہ تو نظر آ رہا ہے ہمیں، مگر لیسا کی خبر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اس کے متعلق یہ ایک جوڑی نظر آ رہی ہے، بس ابھی اتنا سمجھ لیں اس لیول پہ۔ آگے جائیں گے تو پھر اس کو مزید یہ کھلے گا جب آپ جملہ اسمیہ کی قسمیں پڑھیں گے انشاءاللہ، بس ابھی صرف اتنا نوٹ کریں۔ الا شیء کا کیا مطلب؟ نہیں یہ چیز آگے پڑھاؤں گا نا میں، اس لیے یہ تو فی الحال جوڑی آپ نے دیکھ لی کہ جار مجرور ہے۔ اچھا، اب اگر آپ ایڈوانس میں جانا چاہتے ہیں تو پھر میں بتاؤں گا کہ بھائی یہ اس خبر کے متعلق ہے جو معذوف ہے، تو ابھی کیا ضرورت ہے، آئے گی اپنی جگہ پہ آئے گی، چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ الا شیء جو ہے کیا مطلب ہوا، ایسا ترجمہ کیا ہوا؟ ہاں کسی چیز پر، شیء جو ہے ہاں کوئی چیز، تو الا اس کے اوپر۔ قالت النصارى، ترجمہ کریں، لیست الیہود علی شیء، گڈ۔ حالیہ ہم نے پڑھا ہے، ابھی نہیں پڑھا ہے نا، ہاں کہیں اور پڑھ گیا ہوا ہے۔ اچھا یہ چلیں ابھی آیا نہیں ہے اصل میں، یہ حال جب ہم پڑھیں گے منصوبات میں پھر وہاں پہ آئے گا۔ یہ جو شروع میں ایک واو آتا ہے اس کا ترجمہ آپ کو
اور نہیں ملے گا، بلکہ حالانکہ یا حال یہ ہے کہ اس طرح ترجمہ ہوتا ہے. تو شاید کسی 3-4 میں کہیں میں نے ذکر کیا بھی ہو اس کا کہ اس کو کہا جاتا ہے واو حالیہ، مگر ابھی آپ کے سلیبس میں یہ نہیں ہے، اس لیے بس صرف نوٹ کر لیں اس کو کہ یہ والا واو جو ہے نا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ حال یہ ہے یا حالانکہ، اور نہیں کیا جاتا ترجمہ اس کا. ٹھیک ہے. ہم یتلون الکتاب، ہم وہ سب، یتلون اشارہ کریں گے یتلونا کا. ہاں کون سا فعل ہے؟ تلا یتلو. کس وزن پہ ہے؟ تا یدو. باب کون سا ہے؟ گڈ ماشاءاللہ. چلے تو الکتابہ، کتاب اعرابی حالت بتائیں اس کی. اشارے سے بتائیں گے نا، پتہ چلے گا پھر. ٹھیک ہے. اور کیوں منصوب ہے یہ؟ وجہ مفعول آ رہا ہے نا یہاں پہ، دیکھیں نا یتلونا فعل ہے، فاعل نظر آ رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے نا. الکتابہ جو ہے وہ مفعول ہے، اس لیے منصوب نظر آ رہا ہے. یہ ہم نے بات کر لی تھی جب ہم نے جملہ فعلیہ پڑھا تھا. جملہ فعلیہ میں ہم نے کہا تھا فعل ہوگا، فاعل ہوگا اور مفعول ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہو بھی سکتا ہے. یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اس لیے یہ الکتابو نہیں ہے، الکتابہ ہے. بس اتنی سی بات ہے. کذالک، کا ہم نے پہلے پڑھا ہے، کہاں پڑھا تھا؟ کہاں پڑھا تھا؟ QC1 میں پڑھا تھا. QC1 میں پڑھا تھا کا. نہیں پڑھا تھا. درود ہاں حروف جر میں آتا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. درود ابراہیمی میں ہم نے پڑھا تھا کا ما صلیتا. کا کیا تھا؟ حروف جر میں سے تھا، اس لیے بس یہی بتانا تھا. یہاں پہ یہ وہی کا ہے، حروف جر میں آتا ہے. اس کا ایک خاص نام ہے، وہ انشاءاللہ آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے کہ یہ کون سا والا کا ہے. بس حروف جر میں سے یاد رکھیں. تو اس کا مطلب ہے کیوں بتایا؟ اس لیے کہ جار مجرور کی جوڑی آپ پڑھ چکے ہیں. تو کذالک کیا ہے یہاں پہ؟ جار مجرور کی جوڑی. آسان بات ہوگی. ٹھیک ہے. کذالک اسی طرح. قال ترجمہ کر رہے ہیں ابھی ہم. الذین لا یعلمون، یعلمون کا اشارہ کرنے جلدی سے پتہ چل جائے گا. جی ماشاءاللہ. مثال قولہم، ہاں ان کا قول. فاللہ فس ہاں تو اللہ یحکم، اللہ کیا کرے گا؟ فیصلہ کر دے گا. حکم یحکم. بینہم پڑھ چکے ہم، ان کے درمیان. یوم القیامت، یوم دن کون سا؟ القیامتی. فیما کانو فیہ یختلفون. کانو ہم نے پڑھا تھا QC2 میں، آگے پڑھ لیا تھا ہم نے. یہ کون سا ہوتا ہے؟ ماضی، ماضی استمراری. یاد آ گیا نا؟ تو کیا ترجمہ ہم کرتے ہیں اس کا؟ کیا کرتے تھے، پاسٹ کنٹینیوس. میں اس لیے یہ چیزیں بول رہا ہوں کہ اس کلاس میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے شاید مجھ سے نہیں پڑھا ہو یا آن لائن پڑھا ہو تو اتنا اچھے طریقے سے نہیں پڑھا ہو. تو اب آپ اپنے نوٹس پلیز مکمل کرتے جائیں ساتھ ساتھ، کیونکہ اس QC5 میں ہم وہ چیزیں ضرور ریوائز کرتے چلے جائیں گے جو پہلے پڑھی ہوئی ہیں، تاکہ 6 میں جب آپ لوگ آئیں تو وہاں پرابلم نہیں ہو، وہاں اسٹریٹ چلتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. یختلفون اشارہ کریں گے. فعل کون سا ہے؟ ایک انگلی سے نہیں ہو سکتا. ہاں فعل کون سا ہے؟ اختلاف یختلف. باب کون سا ہے؟ افتعال. ماشاءاللہ. بس یہ اب آپ یاد رکھیں کہ اس طرح سے ہم چلیں گے انشاءاللہ. QC6 میں پھر جو فعل آئے گا بس میں آپ سے کہوں گا اشارہ کریں، آپ کو صیغہ پتہ ہے، ہم آگے چلے جائیں گے. جہاں پہ ضرورت پڑے گی وہاں پہ ہم 6 چابیاں کر لیا کریں گے. ٹھیک ہے جی.
اچھا وہ اس لیے میں نے جان کر کے بھی چھوڑی ہے کہ میں نے بتایا تھا سمپل جملہ اسمیہ کے اوپر کانا جب آتا ہے وہ تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں ابھی. ذرا کمپلیکیٹڈ سینٹینسز جو ہیں وہ ابھی نہیں پڑھے ہیں, تو میں زیادہ کنفیوز نہیں کرنا چاہتا لوگوں کو. جنہوں نے تھوڑا سا ایڈوانس پڑھا ہوا ہے ان کو میں کہوں گا تھوڑا سا ہولڈ کریں اپنے آپ کو, کیونکہ آپ کو پڑھانا شروع کر دیں سب پیچھے رہ جائیں گے. تو وہ تو اچھی بات نہیں, آپ تو پہلے ہی پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. جی اگر پورا جملہ آپ لکھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پورا جملہ تو اسی طرح لکھیں گے. ٹھیک ہے نا, پورا جملہ تو یہی ہے نا. اب فی ہی کیا ہے, اس میں ہے. اب یہ اگر اس میں کو ہٹا دوں تو کانو یختلفون, وہ اختلاف کیا کرتے تھے. تو فیل, ہاں فیل جو مضارع آ رہا ہے اصل کانو تو اس کے ساتھ ہے نا کہ یہ جمع ہے وہ بھی جمع ہے, یاد ہے نا. تو اس طریقے سے ہوگا. ٹھیک ہو گیا. چلیں اشارے اس کے دیکھ لیتے ہیں, فقرے بلکہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے خلاف کہا گیا یہود و نصارہ کے جملہ نقل کیا تھا کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے. اس دعوے میں وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں, لیکن جب ان کے آپسی اختلافات کی بات آتی ہے تو ایک دوسرے پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے خلاف ان کا موقف سچائی اور ایمانداری پر مبنی نہیں ہے. یہود کے بعد ایسی کتاب موجود تھی جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر تھا, اور آج بھی ہے. آج بھی اگر آپ تورات پڑھیں تو اس میں آپ کو بڑا کلیئر لکھا ہوا مل جاتا ہے. پھر بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے. نصارہ نے اپنے عقیدے کو اس حد تک بگاڑ دیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے, نعوذ باللہ. انہوں نے یہ سب اپنی کتاب کو پڑھنے کے دوران ہی کیا. تو یہ والی بات ہو رہی ہے کہ مطلب عجیب بات یہ ہے, حال یہ کہ کتاب اللہ کو پڑھ رہے ہیں مگر عقائد خراب ہوئے ہیں ان کے. یہود و نصارہ دونوں ہی اللہ کی جانب سے نازل کی کتابیں پڑھتے ہیں, لیکن وہ اپنے آپ پر اور اپنی نجات پر توجہ دینے کے بجائے دوسروں پر انگلیاں اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے بگڑے ہوئے عقائد اور بری حرکتوں کو دیکھ کر مشرکوں نے, جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی, ان یہود و نصارہ کو بے بنیاد قرار دے دیا تھا. اب یہ والی بات ہے کہ ہمارے دو فرقے جب آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو غیر مسلم جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یار یہ دونوں ہی بیکار ہیں, چھوڑ دیں. تو اس لیے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, دیکھیں اختلاف تو ہو سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اختلاف کی بنیاد پر فرقہ نہیں بننا چاہیے. آج کل میں کیوں کہہ رہا ہوں, سوشل میڈیا کا ٹائم ہے اور بہت زیادہ اس چیز کو اور ابھارا جا رہا ہے, پھیلایا جا رہا ہے. جو اختلافات علماء کے تھے, جیسے مثال کے طور پہ علماء سلف کے آپس میں کسی چیز پر اختلاف تھا, فقہاء میں آپس میں کچھ اختلاف تھا, وہ علمی بنیادوں پہ اختلافات تھے, اس کو پبلک میں لانا ہی نہیں چاہیے تھا. آج آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر چینل لوگوں نے بنا لیے ہیں اور خوب ان کی جو پبلسٹی ہو رہی ہے اور لوگ شیئر کر رہے ہیں اٹھا کر کے, وہ اختلافات جو صحابہ کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں, کیا ضرورت ہے اس کو پھیلانے کی, اس کو چھوڑ دو. جب اتنے سالوں میں اس کا کچھ فیصلہ نہیں ہوتا, آج آپ سوشل میڈیا پہ کوئی فیصلہ کر لیں گے, اس کے اوپر نہیں ہو سکتا. تو اس کی ڈسکشن علماء بھی جو تھے سلف, وہ بند کمروں میں کیا کرتے, پبلک میں لاتے ہی نہیں تھے. یہ بات کا کام ہے, جب لوگوں نے اور فتنہ پھیلانا شروع کیا تو پبلک میں لے کے آ گیا ان کو. آج بھی آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی صاحب ہیں, وہ میں نام جان کے نہیں لے رہا ہوں, آپ سمجھ گئے ہوں گے, آج کل سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ اختلافی مسائل کو جو چھیڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ خود سمجھ جائیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ اس کو اوائڈ کریں بجائے سے اور اس میں خود بھی اپنا حصہ ڈال لیں, اختلافی مسائل کو چھوڑ دیں. بالکل وہ دوسروں کے متعلق فیصلے کرنے میں اتنا مشغول ہوگا کہ یہ بات ہی بھول بیٹھے کہ ایک دن انہیں بھی حساب و کتاب اور فیصلے کے لیے جانا ہے. یہ ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ ہم نے بھی اپنے اعمال کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو فیس کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, خود امت مسلمہ میں بہت سی جماعتیں گروپ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو غلط قرار دیتے ہیں, حالانکہ سب کے سب قرآن پڑھتے ہیں. یہ بات ہم نے پہلے ہی کر لی. ہمارے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے نا کہ یہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں, دونوں فرقے آپس میں لڑ رہے ہیں. مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کی وجہ سے وہ لوگ مسلمانوں پر ہنستے ہیں جن کے پاس کوئی کتاب نہیں اور وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. یہ بات بھی ہم نے کر لی ہے. تو آئی ایم شیور وی آر ویری کلیئر
تو اس لیے اب کیا ہوگا کہ ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے اس سے. اختلافی مسائل میں کون غلط ہے یہ دیکھنے اور لوگوں کو نام رکھنے کے بجائے ہمیں پہلے خود اپنے آپ کو اختلافات سے بچانا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ایمان اور نیک اعمال کا صحیح نظریہ لوگوں میں پھیلانے پر کام کرنا چاہیے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جب میں کہہ رہا ہوں کہ اختلافی مسائل میں مت پڑیں, ہم ان کو چھوڑ دیں, تو یہ نہیں کہ اپنی ڈیوٹی بھول جائیں گے. جو صحیح عقائد ہیں قرآن اور سنت کے مطابق, جو صحیح اعمال ہیں, اس کو تو ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے. اور وہ پھر ہم اپنی بات نہیں کریں گے, اپنے کسی بڑے کا نام نہیں لیں گے. ہم کیا کریں گے؟ قرآن کی آیت یا صحیح حدیث وہ ہم بتا دیں گے کہ بھائی یہ, اور ریفرنس کے ساتھ بتا دیں, خود پڑھ لیں آپ جائیں. تصور اور احساس کے ساتھ ہم ذرا سوچیں کہ امتحان کے ہال میں اگر ہم بیٹھے ہوئے ہوں اور پورا ٹائم اس چیز میں ہم خرچ کر دیں گے کون جواب لکھ رہا ہے, کون بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے, کون اپنے پین سے کھیل رہا ہے, تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو اپنا ہی نقصان کیا نا, کیونکہ ایگزام کا ٹائم تو ختم ہو جائے گا. یہی مثال ڈاکٹر صاحب نے جو دی ہے اس دنیا کے لیے, کہ اس دنیا میں اگر ہم یہ دیکھتے رہے اچھا فلاں کے عقائد میں یہ خرابی, یہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ, فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, فلاں یہ کہہ رہا ہے, فلاں یہ کہہ رہا ہے, پھر ویڈیو کلپس ان کی جوڑ کر کے بتاتے رہیں. اپنی ساری انرجی, ساری ایفرٹ کس چیز میں ضائع کی ہم نے؟ جو ٹائم ضائع کر رہے ہیں وہ اس کام میں, اس کا کوئی حاصل ہے؟ حاصل کس چیز کا ہوگا کہ اس ٹائم کو, پریشس ٹائم ہے نا, ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطالعہ کریں, وہ لوگوں تک پہنچائیں, وہ ایفرٹ کریں. چلیں, تو الحمدللہ یہ آیت ہم نے مکمل کر لی ہے. ایک دفعہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھ لیں گے ہم. اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں, اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں, حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب. اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے, سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے. یہ وہ والی بات تھی کہ جو مشرکین تھے انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ہی ٹھیک نہیں ہے. اسباق دعا اور پلان دیکھ لیتے ہیں ہم. اس کے اسباق شروع میں ہم دیکھے تھے کہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کا یہ کہہ کر مذاق اڑاتے کہ تمہارے پاس کچھ بھی سچائی نہیں ہے. یہود و نصارہ کے اختلافات کو دیکھ کر عام انسان بھی سوچنے اور بولنے لگتا کہ وہ ان یہود و نصارہ سے بہتر ہے. آخرت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کون صحیح تھا. ہمیں دوسروں کی غلطیوں پر نگاہ رکھنے کے بجائے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے, جو کرکس ہے آج کے اس آیت کے لیسنس کا. الحمدللہ آیت ہم نے پڑھ لی ہے, تو اب ذرا تصور و احساس کے ساتھ دیکھیں اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس امت کو قرآن سے جوڑنے میں ہماری مدد فرما, ہم خود کو بہتر سے بہتر بنائیں, اس میں ہماری مدد فرما. یعنی کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اور احتساب پھر اپنا کریں گے کہ میں کتنا وقت منفی چیزوں کو پڑھنے, سننے, یاد رکھنے میں خرچ کرتا ہوں, خاص طور پر سوشل میڈیا پر. یہ اب بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہم سب لوگ سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ وقت ضائع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اسی کام کو ہم کسی پروڈکٹیو کنسٹرکٹیو وے میں یوز کریں. یہ اپنے آپ کو میسج دینے کی ضرورت ہے, اور خود بھی اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. پلان کیا بنائیں گے؟ انشاءاللہ میں خود کو بہتر سے بہتر بنانے پر توجہ دوں گا. میں جتنا بہتر ہوں گا, ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنی عاقبت کو درست کرنے میں لگا ہوں گا میں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو اس وقت مسلمانوں کا امیج خراب اتنا ہو چکا ہے, وہ امیج بہتر ہوگی ہم میں سے اگر ہر کوئی یہ کام کرے, اور خاص طور سے وہ لوگ جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب یہ کلاس ہے ہماری لیول 5 تک آ گئی ہے, اب بس ایک لیول رہ گیا جس میں آپ کہیں گے کہ اب آپ قرآنی آیات کی صرفی اور نحوی تشریح بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم لوگ قرآن کے ساتھ جڑ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی یہ کام ہوا ہے نا, تو ہمیں اس کو ویلیو دینا چاہیے. اپنے آپ کو ہم جتنا اچھا کر کے دوسروں کے لیے رول ماڈل بنا سکیں بنائیں, تاکہ سوسائٹی ہماری بہتر ہو اور دوسروں تک پہنچائیں اس چیز کو. اسماء اور افعال جو اس آیت میں آئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. شیئن, اس کی جمع ہم پڑھ چکے ہیں. ہاں, یہاں پہ مجرور کیوں ہے یہ ہم نے دیکھ لیا تھا. اصل حالت جو ہے شیئن ہے. اچھا, اس کی جب آپ گرامر میں پڑھیں گے تو کچھ جگہوں پہ اس کی جمع جو ہے وہ تنوین کے ساتھ بھی ملے گی, یہ میں بتا دوں آپ کو, ٹھیک ہے.
یہاں پہ کیونکہ ایک پیش کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے جب ہم نے جمع مکسر کے اوزان پڑھے تھے کسی 3 اور 4 میں تو شاید ایک پیش کے ساتھ ہی پڑھا تھا، اس لیے یہاں پہ وہی لکھا ہوا ہے، مگر کچھ جگہوں پہ آپ کو مل سکتا ہے۔ کتابن کتبن ہمیں آتا ہے، قول اقوال یہ بھی آتا ہے، جو آسان چیزیں میں اسکپ کر رہا ہوں۔ یعلمون کہاں سے آیا آپ پہلے بتا چکے ہیں مجھے، یحکم، حکم یحکم، احکم حاکم محکوم اور حکم۔ کون سا باب ہے یہ باب نصارہ ہے، باب کروما سے بھی آتا ہے، مگر باب کروما سے پھر دیکھیں حکومہ بنے گا نا، ہاں وہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے صحیح، مگر یہ والا جو ہے نا یہ باب نصارہ سے، ٹھیک ہے۔ مادے کے حروف سیم ہے، اور یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ سیم مادے کے حروف مختلف ابواب سے جب آتے ہیں تو ان کے وزن اور معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ افعال قال ہم دیکھ چکے ہیں، یتلون، تلا یتلو آپ نے پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ آپ کو آتا ہے، اس کا 6 چابیاں آتی ہیں، ہاں کر لیں جلدی سے۔ ماشاء اللہ۔ مزید فی ایک ہی آ رہا ہے، یختلفون، اختلاف یختلف، پوری اس کی تو گردان آتی ہے آپ لوگوں کو پوری، QC 3 میں کی تھی نا سب نے، آتی ہے سب کو ماشاء اللہ۔ چلیں تو اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف۔ گرامر میں پچھلی دفعہ ہم نے کیا پڑھا تھا، پہلی جوڑی پڑھی تھی نا ہم نے، تو ابھی میں نے کہا نئی چیز کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں، اسی کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں گے، اسی کے بارے میں جار مجرور کے بارے میں پڑھیں۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے یہ ساری باتیں ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں، اس لیے اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں کہ حروف سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ کو پھر جوڑ کر کے آپ جوڑیاں بناتے ہیں اور جملے بناتے ہیں، دونوں کام ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ آپ نے پڑھ لیا، جملہ فعلیہ پڑھ لیا، جس جملہ اسمیہ کی 2 اور ویریشنز آپ نے پڑھ لی، انا کا عمل اور کانا کا عمل، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ پلیز مجھے روک دیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کچھ ضرورت ہے مزید اس کو ریوائز کرنے کی، مزید کچھ ایکسپلین کرنے کی، ادروائز میں تو سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے اس کو کافی پچھلی لیسن سے بات کر لی ہے، تو میں آگے چلا جاؤں اور جو نئی چیزیں ہیں وہ بتاؤں میں آپ کو۔ یہ پچھلے لیسن میں ہم نے کہا تھا کہ حروف جر اس کے بعد جب اسم آئے گا تو وہ ہاں حالت جر میں ہوگا، اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی، مجرور ہوگی۔ واحد کے اندر آپ کو اگر پیش ہے تو زیر نظر آ جائے گا، اگر 2 پیش ہیں تو 2 زیر نظر آ جائے گا، اور جمع میں ہم نے کیا پڑھا تھا کیا ہوگا، تو یہ ابھی اس کی ہم بات نہیں کر رہے، ابھی صرف ہم اس جوڑی کی بات کریں، اس جوڑی کی بات بعد میں کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے حروف جر جو ابھی تک پڑھ چکے ہیں، سارے تو ابھی نہیں پڑھے، کی پریکٹس کر لیں ایک دفعہ، کون کرائے گا، کوئی بھی کرا دیں، بولیں اور اشارہ کر لیں، سب لوگ فالو کر لیں گے۔ ریویژن چل رہی ہے، یہ جب ال ہوگا تو تنوین نہیں آئے گی، یہ سب ہم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آج کے سبق کی طرف آ جاتے ہیں۔ آج کے سبق میں کیا ہوگا کہ ہم نے اسی کی پریکٹس کرنی ہے، جیسے المسلمو تھا، جمع میں ہم نے اس دن بات کر لی تھی کہ
المسلموں کا اشارہ کریں. اب ہاں جب یہ جمع میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ المسلموں ہے نا, تو جمع میں حالت رفع ہے نا. ہاں بولیں گے تو زبان پہ چڑھے گا, اچھی بات ہے, سب لوگ بولیں, ٹھیک ہے نا. اگر یہ حالت نصب میں ہوگا المسلمہ, اب جمع بنا ہے. ہاں اب جب جمع ہے نا تو پھر ٹھیک ہے. ویسے اشارہ صرف نصب کا یہ بھی کر لیں تو ٹھیک ہے. اور حالت جر میں حالانکہ ہوگا المسلمین ہی, المسلمی سے, مگر یہ والا اشارہ آ گیا. یہ ہم نے پچھلی بار پریکٹس کر لی تھی. جس طرح لی کے ساتھ تھا اب اسی طرح من کے ساتھ ہے. تو المسلمون ہو لکھا ہو, من کے ساتھ کیا بنے گا؟ من المؤمنون, الصالحون, ماشاء اللہ, الناصرون, ماشاء اللہ. یہ سب آپ کو آتا تھا. آپ قرآن سے ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. ہدی للمتقین کہاں پڑھا ہم نے؟ QC 2 میں پڑھ لیا, ٹھیک ہے. ہدن ہمیں آتا ہے. للمتقین میں سے اگر لی میں ہٹا دوں گا تو یہ کیا بنے گا؟ متقون, ٹھیک ہے. چلیں, وما ہم بمؤمنین, یہ بھی وہیں سے آ رہا ہے, سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا. بھی ہٹا دوں یہاں سے حرف جر, مؤمنون, وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, من ہٹا دوں میں یہاں سے. تو اب الحمدللہ حرف جر کے ساتھ چاہے واحد میں اسے مارا ہو چاہے جمع میں اسے مارا ہو, اب آپ اس کو پہچان سکتے ہیں. اس کی اعرابی حالت کیا ہے, اس کی اصلی حالت کیا تھی, کوئی کنفیوژن اس میں نہیں ہونی چاہیے, رائٹ. الحمدللہ. کچھ اور مثالیں دیکھ لیں. واللہ ذو فضل علی المؤمنین, علی المؤمنین, علی ہٹا دیں تو المؤمنین. فإن اللہ غنی عن العالمین, عن ہٹا دیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. یہ ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا مجھے, یہ تو سب آپ کو آتا ہے. یہ زیادہ تر آیتیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں یا وہ الفاظ جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. QC 4 میں ہم نے پڑھا تھا نا, تاکید کے لیے لا آ رہا ہے, اور اس کو اگر ہم توڑیں گے تو کیا کریں گے؟ لا ند, اصل میں فعل کیا ہے؟ پہلا اصلی فارم میں کیا تھا؟ دخلا یدخلو سے, ہاں نہیں, یہ ادخل یدخلو ہے, ٹھیک ہے. یدخلو سے ندخلو بنے گا, ٹھیک ہے. اور ندخلو سے جب یہ لام تاکید والا آیا تو اس میں ہم نے کہا تھا آگے کیا چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے؟ ان. تو یہ جب ڈبل تاکید آ رہی تھی نا تو ہم نے کہا تھا کہ نون شد والا آتا ہے اس کے ساتھ, جب شروع میں لا بھی آئے گا اور پھر, تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ ہم ضرور بالضرور ان کو داخل کریں گے, ٹھیک ہے. فی الصالحین, تو فی ہٹا دیں گے تو صالحون ہوگا. تو یہ والی بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ ہم نے QC 1 میں ریکال کر لیں, پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انعام اپنا کن لوگوں پر کیا ہے؟ 4 تھے جی, جی. تو پہلے 4 تو آؤٹ ہو گئے, اس میں تو ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے کوئی شامل ہونے کی, ایسے ہی ہے نا. واحد چوائس رہ گئی ہے یہ چوتھی والی کیٹیگری میں, اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور بالضرور داخل کریں گے اس میں. تو ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ صالحین میں ہمارا شمار ہو جائے اور آخرت میں ہمارا معاملہ جو ہے صالحین میں ہو جائے. ہر نماز میں ہی دعا مانگتے ہیں نا, کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ بس ایمان اپنا درست رکھنا ہے اور اعمال نیک کرنا ہے. تو اعمال نیک کریں گے تو انشاءاللہ نیک لوگوں میں اللہ تعالیٰ ضرور شامل کر دیں گے ہمیں. تو اس آیت سے ہمیں بہت زیادہ تقویت ملنی چاہیے اور انکریجمنٹ ملنی چاہیے کہ ہم, ہاں موٹیویشن
ہے اس کے اندر کہ ہم ایمان اپنا ٹھیک کریں اور اعمال صالحہ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ضرور بالضرور داخل کر دیں گے۔ الحمدللہ لیسن ہمارے والا مکمل ہو گیا ہے۔ دعا آخر میں کریں گے، ابھی کنٹینیو کر لیتے ہیں ہم اگلا لیسن بھی، تاکہ ایک ہی دفعہ بریک کریں نماز کے لیے 7:15 بجے۔ حبیب اللہ صاحب، کسی کا کوئی سوال ہے تو یہاں پہ کر سکتے ہیں، ہم اس کے بعد آگے جا سکتے ہیں۔ یونیورسٹی میں جب میں پڑھایا کرتا تھا تو وہاں پہ میں اگر کلاس سے کوئی سوال نہیں آیا تو پھر کہتا دین آئی ہیو اے کوسچن۔ ٹھیک ہے، تو ہے نہیں، کلاس ماشاءاللہ سے بہت لائق ہے۔ آپ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کریں، آپ لیول 5 میں آ گئے، کسی 5 میں اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ مت کریں، ماشاءاللہ بہت لائق کلاس ہے یہ۔ ہاں، صرف یہ کہ آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو زیادہ کمٹمنٹ تھوڑی سی بڑھانی ہے۔ تو پھر میں سوال پوچھ لیتا ہوں۔ ابھی پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا قالت الیہود اور ہاں اور النصارى، تو یہود اور نصارہ ہم نے کہا کہ یہ جمع ہے، تو اس کی واحد پڑھی تھی ہم نے، یاد ہے نا؟ کون بتائے گا؟ پڑھی تو تھی ہاں، چلیں زیادہ آسان ہے نصارہ والی، وہ پہلے بتا دیتے ہیں۔ کس کو یاد ہے بھائی؟ پڑھی تو تھی نا ہم نے؟ چلے ایسے ہی بتائیں، ہاتھ کھڑا کریں گے۔ اچھا چلیں، اب اس کا مطلب پھر نوٹ کریں، اگر نہیں پڑھا ہے نا تو نوٹ کریں۔ یہود جمع ہے، اس کی واحد آئے گی یہودیون، یا کے اوپر شد اور تنوین لگا لیں۔ جی، یہودیون، یا کے اوپر شد لگائیں اور تنوین لگا لیں۔ اب نصارہ بھی جمع ہے، تو اس کی واحد بنے گی نصرانیون، نصرانیون۔ اب کسی کو یاد آیا ہے؟ پڑھا تھا ہم نے؟ ماشاءاللہ، چلیں یہ کسی کو تو کلاس میں یاد آ گئی ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اردو میں تو جو آ گیا وہ چلتا رہتا ہے نا، اب تو مگر آپ لوگ عربی پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں تو اب یہ پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آئیے اب نیا لیسن شروع کرتے ہیں۔ یہ اسکپ کر رہا ہوں میں، یہاں سے شروع کریں گے۔ پہلا اشارہ ہم نے پڑھ لیا تھا، یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، آیت نمبر 113 کا اشارہ تھا۔ 114 اور 115 جو اگلی دو آیتیں ہیں، ان کا اشارہ ہے ظالم روکیں مسجد سے، اور شارٹ میں اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ظالم، ٹھیک ہے نا؟ یہ چار اشارے ایک دفعہ کر لیتے ہیں، دوسری انگلی کے چاروں اشارے کر لیں۔ پہلا اشارہ، دوسرا اشارہ، تیسرا اشارہ، چوتھا اشارہ۔ شارٹ میں ہم پڑھیں گے تو ماشاءاللہ۔ پچھلی آیت سے ان دونوں آیتوں کا تعلق وہی بن رہا ہے کہ اہل کتاب کے آپس سے اختلاف کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان ظالم لوگوں کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں جو لوگوں کو مسجدوں سے روکتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ جب مسلمان بیت اللہ میں جا کر کے نماز پڑھنا چاہتے تھے تو قریش ان کو روکا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، ہے ایسا ہے؟ اگر میں اس سینٹر کے باہر ایک بورڈ لگا دوں کہ اس فرقے کے علاوہ باقیوں کا داخلہ ممنوع ہے یہاں پہ، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ سیدھی سی بات ہے نا؟
اب دیکھ لیں اپنے ملک میں کتنے لوگ روک رہے ہیں. کسی کو نہیں روکنا چاہیے, کسی کو نہیں روکنا چاہیے. اللہ کی عبادت کرنے جا رہا ہے, وہ کرنے دے, جس طریقے سے کر رہا ہے کرنے دے, اس کو مت روک. نہیں, کچھ آیات ہیں جو بیچ میں اس طرح سے آتی ہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول کے مطابق بتایا, جہاں پہ کہ اس کو یہاں پر لکھ لو, اس کو وہاں پر لکھا گیا ہے. یہ کبھی بھی نہیں کسی نے کہا کہ نہیں اس کی ہر آیت جو ہے وہاں, کچھ آیتیں اور بھی آپ کو ملیں گی سورۃ البقرہ کی. اسباق ایک دفعہ پھر دیکھیں گے اینڈ میں. پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ظالم لوگ عبادت کرنے والوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روکتے ہیں. اللہ انہیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں انہیں سزا دے گا. مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ وہ والی جو ہم نے پہلے آیات پڑھی ہے نا, تحویل قبلہ والی, اور وہ نئے الفاظ دیکھیں. پہلی لائن میں میرے حساب سے تو کوئی نیا لفظ نہیں ہے, ایک ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہوا ہے, چلے دیکھ لیں گے. یہاں پہ 3 نئے الفاظ ہیں, ایک دو مجھے 2 نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. تیسری لائن میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے. چوتھی لائن میں ایک نیا لفظ ہے صرف, اور 5ویں لائن میں 1 2 3 نئے لفظ نظر آ رہے ہیں مجھے. باقی سب آپ نے پڑھے ہوئے الحمدللہ. تو اب ہم اس کو سنیں گے. جو نیا لفظ آپ کو لگ رہا ہے اس کو نوٹ کر لیں, اس کا ترجمہ یا فعل ہے تو کہاں سے آیا ہے وہ ہم دیکھیں گے. جو آتا ہے اس کے لیے ٹرانسلیشن پڑھنے کی کوشش مت کریں, عربی میں سمجھے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اب آپ نے اپنے آپ کو ٹیون کرنا ہے اس چیز کے لیے کہ تلاوت کلام پاک سن رہے ہیں تو ہم عربی میں سمجھیں, خود تلاوت کر رہے ہیں تو عربی میں ہی سمجھتے رہیں. یہ جتنی ایفرٹ کریں گے آپ, کوشش کریں گے, اپنے آپ کو اتنا ہی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا میں ہر لیسن کے اندر کوشش یہی کرتا ہوں کہ حدیث بھی آ جاتی تو کہتا ہوں آئے عربی میں پڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو ایک بیریئر ہے نا, اس کو بریک کرنا ہے ہم نے. تو ابھی سنتے ہیں اس کو, اردو کو مت دیکھیں, عربی میں ہی رہیں. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك يدخلوها خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ, من ازلم. اب یہ ازلم کہاں سے آیا ہے؟ فعل کون سا ہے؟ نہیں, فعل کون سا ہے یہ؟ ظلم یظلم, ٹھیک ہے, باب ضربہ سے. تو اب اس کا اسم تفضیل جو بنے گا وہ افعلو کے وزن پہ بنے گا. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ میرے حساب سے نیا لفظ نہیں, آپ کو پہلے سے آتا ہے. یہ اکبر, اصغر, احسن, ازلم. ٹھیک, من, اس کو توڑیں گے تو کیا بنے گا؟ من اور من. منع اردو والا ہے, اس نے منع کیا. منع یمنع. آپ مساجد اللہ, مساجد آتا ہے آپ کو, مساجد اللہ, اللہ کی مسجد. ان یذکرا, اس کا اشارہ کر دیں جلدی سے, یذکرا کا اشارہ کریں. لیڈیز میں سے اکثر نے صحیح اشارہ کیا ہوا ہے. پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ واحد ہے کہ جمع ہے. واحد ہے. پھر یہ فیصلہ کر لیں کہ معلوم ہے یا مجہول ہے. تو اگر مجہول ہے تو پھر ہاتھ اوپر کی طرف ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اصل میں یہ کیا تھا, فعل. اچھا, جب یہ مجہول بنا ہے آخر میں زبر کیوں آ رہا ہے؟ ہاں, ان جو ہے وہ حروف, بولے یہ اصطلاح اب تو زبان پہ چڑھ جانی چاہیے نا, حروف, ہاں,
नासिबतुल मुजारे, मुजारे मजारे नहीं करना भाई अब। हाँ, कल को लोगों ने पूछना है जी कहाँ से पढ़ के आप आए, आप कहेंगे आईसीसी से पढ़ा था। प्लीज ये तलफ़ुज़ ठीक कर लें। फेल मुदारे बोलें, 2-3 दफा बोलें, फेल मुदारे, ठीक है। चले, फीहा, फी, हाँ 1 मिनट, फीहा अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या होगा? फी हुरूफे जर में से है तो ये मुरक्कब कौन सा बना? मुरक्कब जारी बन गया। और हा जो है ये जमीर कौन सी वाली है? मुज़क्कर है, मुअन्नस है? मुअन्नस क्यों है? मसाजिद क्या है? जमा मुकस्सर, ठीक है ना, उसके साथ फिर वाहिद मुअन्नस का सीगा आ जाएगा। इस्मो हु आता है आपको? हाँ। वा सा, फेल कौन सा है? सा, हाँ सा यसआ, पढ़ चुके हैं ना आप इसको, या नहीं पढ़ा ये वाला फेल हमने? सा यसआ किस बाब से है? बाब फतह। फी खराबी हा, अब यहां भी देख लेंगे फी खराबी, भाग नीचे जेर आया तो मुरक्कब जारी, खराबी हा भी एक जोड़ी है, अभी हम बात करेंगे इसकी, ठीक है ना। और हा यहां पर भी क्यों आ गया? गुड, माशाल्लाह। उलाइका, आपको आता है उलाइका? माँ, अच्छा अब ये माँ कौन सा वाला हो सकता है? ये इससे पता चलेगा, माँ काना लहुम, नहीं था उनके लिए, तो हाँ, तो ये माँ नफी वाला नहीं के माने में आ रहा है। था लहुम उनके लिए, अन के बाद यदखुलू हा, इसको तोड़ दें जरा, अन के बाद यदखुलू ना, और हा अलग है, तो नून कहाँ गई यदखुलूना की? अन कौन सा वाला है? हुरूफ नासिबतुल मुज़ारे, क्या करता है वो? वाहिद में तो पेश को जबर दे देता है, मरफू हालत से मंसूब में ले जाता है, जमा में क्या करता है? नून हज़फ हो जाती है उसकी, माशाल्लाह। इल्ला आपको आता है? खाइफीना, खाइफ कौन सा फेल है? हाँ, खाफा या खाफू किस बाब से है? असल में क्या था? मादे के रूप बताएं। खा, वाव और फा, तो बाब कौन सा है ये? बाब समिया है, बाब समिया है तो असल में ये था खावीफा, ठीक है ना। और फिर इसका मुजारे क्या बनेगा? यख वाफू, अरबों ने बोलने में क्या किया इसको? खवेफा को खाफा बना दिया, और यखवफू को क्या बनाया? यखाफू, ठीक है। हाँ क्यों? इसलिए कि ये तालीलात कभी इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम आगे जा करके, फिर ये पता चलेगा कि ये कमज़ोर हरूफ कैसे चेंज होते हैं, पूरी ये भी एक फील्ड है इसकी। मगर उसके बगैर भी आप सीख सकते हैं, अगर मेन अफ़ाल जो है उनके वजन याद कर लें, जैसे काला काना आपने याद कर लिया है, तो काला काला से आप हमेशा यकूलो ही बनाएंगे, कवाला यकवलू नहीं करेंगे आप ना, इसी तरह। तो तालीलात का रट्टा ना भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रामेरियंस आपको लगवाते हैं रट्टा, मुझे पता है, मगर हम सिर्फ पढ़ लेंगे कभी इंशाल्लाह, मगर रट्टा लगाने के फेवर में मैं नहीं हूँ। आपकी मर्जी, एडवांस जो लोग पढ़ना चाहते हैं जरूर करें, मैं मना नहीं कर रहा किसी को। तो अब इशारा कर दें खाइफीना का, हाँ इस्म फाइल है, जमा है, ठीक है। ये इस फेल का इशारा हो गया। इसकी अराबी हालत क्या है? ये अभी आपने पढ़ा नहीं है कि क्यों मंसूब है, इसलिए छोड़ देते हैं, मगर अभी आप ये कह सकते हैं कि मरफू नहीं है, ये मंसूब या मजरूर में से कुछ है, ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है।
اللہ کے بعد جو فعل آتا ہے ابھی آگے جا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے. لہم فی الدنیا، کون سی جوڑی؟ جار مجرور. خزیون، یہ شاید نیا لفظ آ گیا ہے، پڑھا ہے؟ اچھا. وا لہم فی الآخرتی عذاب عظیم. سب آتا ہے عربی میں، سمجھ رہے، ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ. ایگری کرتے ہیں نا سب لوگ؟ ابھی تو آپ نے بہت تھوڑی سی نحو پڑھی ہے، میں بتا رہا ہوں اتنا مزہ آئے گا آپ کو قرآن کریم پڑھنے میں اور سننے میں جب تھوڑی سی اور نحو پڑھ لیں گے آپ. یو ول ریئلی انجوائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں مزہ آتا ہے پڑھنے کا. فقرے دیکھ لیں. ومن ازلم، کون زیادہ ظالم ہے؟ تو سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر. کون سی حدیث ہے؟ افضل الذکر لا الہ. تو سب سے افضل ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اسی سے روکا جا رہا ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے نا. مسجد میں جا کے آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، سب چیزوں میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا سب سے بہترین کام ہو گیا. تو بدترین کام پھر سب سے کون سا ہوگا؟ اس سے روکنا. اللہ کا ذکر تمام اچھائیوں کی بنیاد ہے، اس لیے کہ ہر نیک اور اچھے کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ سے تعلق سے ہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں ہم دعا بھی مانگتے ہیں تو پہلے تسبیح، حمد، ثنا، اس کے بعد ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر سے بنتا ہے. اور اطمینان قلب کس چیز سے ہوتا ہے؟ ذکر سے ہوتا ہے. پورا قرآن جو ہے وہ ذکر ہے. پھر مسجد بہت ہی مقدس و بابرکت جگہ ہوتی ہے، اس کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے. مسجد کی بے احترامی کرنا بڑے اور گھناؤنے گناہوں میں سے ایک ہے. مکہ کے مشرکین مسلمانوں کو کعبہ یعنی حرم میں داخل ہونے سے روکتے تھے، وہ بڑے مجرم لوگ تھے. یہ ہم نے بات کی تھی کہ وہ روکتے تھے. تو آج بھی ایسا کام کسی کو نہیں کرنا چاہیے. تصور اور احساس کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ اس صورتحال کا تصور کیجئے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے گھر کی زیارت اور وہاں عبادت کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن ان کو روک دیا جاتا ہوگا. آپ سوچیں گے کیا دل کی حالت ہوتی ہوگی، اور رونا آتا ہوگا کہ وہاں پہ شرک ہو رہا ہے، غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے، اور ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں، اور یہ ظالم ہمیں روک رہے ہیں. لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکنے والے اور مسجدوں کو جانے سے روکنے والے لوگ پتھر دل، ظالم اور مجرم ہیں. ان کا مقدر اس دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں سخت ترین عذاب ہے. یہاں پہ ایک سوال میں کر لوں کہ اگر یہ کام جو ہے بدترین سخت ترین عذاب مول لینے والا ہے، تو اچھا کام کیا ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ یہ سر نے بات کی کہ بھائی ترغیب دیں لوگوں کو مسجد میں جانے کی. سب سے اچھا کام ہو جائے گا نا پھر. تو الحمدللہ یہ والی آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے. ایک چھوٹی سی آیت اور ہے آج کے لیسن میں جو انشاءاللہ ہم بریک کے بعد کر لیتے ہیں. یہاں پر ہم بریک کرتے ہیں، تقریباً ابھی 5 منٹ ہیں ویسے، یا کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں تو کنٹینیو کر لیں. ٹھیک ہے، گرامر سے بریک کر لیں. چلیں آئیں سن لیتے ہیں اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صدق اللہ علیہ. اس میں نے کہا تھا کہ شاید 2-3 نئے لفظ آ رہے ہیں نا، تو آئیے دیکھتے ہیں. واہ للہ، للہ کیا ہے؟ اعرابی حالت المشرق والمغرب ف اینما. اینما، اینا اور ما مل کر کے بنا ہوا ہے، مگر شرط والے جو ہم نے پڑھے الفاظ اس میں بھی اینما اسی طرح آتا ہے کہ جہاں کہیں بھی. تو یہاں پر
شرط والا ہی ہے تو اس کو نہ بھی توڑیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر توڑیں تو اینا اور ما توڑ سکتے ہیں، مگر یہ اسی طرح مل کر کے حروف شرط میں آتا ہے، جیسے من، ما وغیرہ ہم نے الفاظ پڑھے نا شرط والے، اسی طرح اینا ما بھی شرط، ان کو کہا جاتا ہے ادوات الشرط، ادوات ٹولز جمع ہے یہ، ادوات الشرط، تو شرط کے جو ٹولز ہیں، کیوں اس کو کہا جاتا ہے؟ دوسرے تو سارے ہم کبھی حروف کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی اسماء کہہ رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ ٹولز کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرط کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں اس میں سے کچھ اسم ہیں اور کچھ حرف ہیں، جیسے ان شرطیہ آپ نے پڑھا، ان کیا ہے؟ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ ما شرطیہ آپ نے پڑھا، ما کیا ہے؟ اسم ہے۔ تو اس طرح جو ہم پڑھیں گے جب آگے جا کر کے ادوات و شرط، یعنی کہ شرط والے الفاظ، تو اس میں سے کچھ حروف ہوں گے، کچھ اسم ہوں گے، اس لیے یہ ادوات کی ٹرم کو نوٹ کر لیں کہ یہ جمع ہے، اور ٹولز میننگ اس کی یہ بنتی ہے عربی میں۔ چلیں، تو اینما بھی انہی میں سے ایک ہو گیا، جہاں بھی، جس طرف بھی، تولو، ہاں کون سا فعل ہے یہ؟ آپ نے پوری گردانی سے کی ہوئی ہے نا، تو اس کا اشارہ کر دیں۔ بہت ابھی بھی کچھ لوگ سوچ رہے ہیں، سب لوگ اشارہ کر لیں ذرا۔ اصل میں اس کی نون نظر نہیں آ رہی، اس وجہ سے کنفیوز ہو رہے ہیں نا آپ، جبکہ میں نے بتا دیا کہ شرط کے بعد فعل مضارع آیا ہے تو کیا ہوگا، وہ تو جمع میں نون حذف ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں کیا ورڈ تھا یہ؟ تولونا، تولونا اس شرط کی وجہ سے کیا ہوا؟ مجزوم ہو گیا، اور جمع میں جب یہ مجزوم ہوگا تو نون گر جائے گی فعل مضارع میں۔ کلیئر ہو گیا؟ فا، تو پس اچھا، اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ جواب شرط آ رہا ہے، کیونکہ شرط کے ساتھ اس کی جزا آتی ہے نا دو کنڈیشن میں۔ اتفاق ایسا ہے کہ یہاں پہ مگر جواب شرط میں فعل مضارع نہیں ہے، اس لیے ہمیں مجزوم نظر نہیں آ رہا کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ سما، سما ایک نیا لفظ آیا ہوگا، یہ اسم ہے اور اسی طرح استعمال ہوتا ہے زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، یہ نوٹ کر لیں ذرا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اسم میں آپ نے پڑھ لیا ہے ظرف، اور ظرف میں بھی دو قسمیں پڑھی تھی آپ نے، ہاں، تو یہ گیس کریں کہ یہ زمان ہے یا مکان ہے؟ جگہ کی بات ہو رہی ہے نا، زمانے کی بات تو نہیں، ٹائم کی بات تو نہیں ہو رہی ہے، تو مکان ہوگا، ٹھیک ہے، ظرف۔ کلیئر ہو گیا؟ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ ان اللہ واسع علیم، ان کیا ہے؟ ان حرف، ذرا زور سے بولے، میں آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی ہے۔ یہ تو ابھی اس کورس میں نہیں پڑھا، آپ کہیں اور سے پڑھ کے آئیں گے لگتا ہے، پڑھیں گے ہم اس کو، مگر یہ والی اصطلاح ہم اس طرح سے QC6 میں جا کے پڑھیں گے۔ ابھی جو میں نے پڑھایا ہے، دیکھیں 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 بہن، اس کلاس کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اس لیے مجھے پتا ہے کہ آپ کی ٹیچر جو ہیں وہ، کیونکہ کلاس اچھی ملتی ہے ان کو، ہمیشہ وہ ایکسٹرا بھی پڑھا دیتی ہیں۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ آپ کی ٹیچر بھی اچھی والی یہاں پر نہیں ہے، اور کلاس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، تو میں نے تو، آپ نے دیکھا ہوگا بیڈی صاحب کو ہی میں نے روک دیا ہے، میں نے کہا نہیں آپ کہیں اور سے کچھ پڑھ کے آئے ہیں، وہ ہم نے نہیں پڑھا ہے، تو یہ لوگ کیوں پریشان ہو گئے، یہ زمان صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے، یہ ایسے کر کے دیکھیں گے یار یہ کیا بات کر رہے ہیں، 2 کلاس کے بعد یہ غائب ہو جائیں گے۔ میں نے تو سب کو ایز اے ٹیچر جو جس لیول پہ اس سے اوپر لے کے آنا ہے نا، تو پلیز میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ یہ کروں گا، اصطلاحیں وہ استعمال کریں جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیول 6 میں آئیں گے تو یہ اصطلاحیں ہم استعمال کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ابھی نہیں، کلاس کے ساتھ ساتھ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انا کے بارے میں پچھلے سے پچھلے لیسن میں نے پڑھایا تھا، کیا پڑھا تھا انا کے بارے میں؟ انا و اخواتها ہم نے پڑھا تھا نا،
تو انا و اخواتہا کے لیے دوسری ایک اور اصطلاح جو میں نے بتائی تھی وہ کیا بتائی تھی؟ ہاں صفت کہیں گے، یہ دو لوگوں نے صفت کہا ہے، تو کیوں صفت کیوں کہہ رہے ہیں بھائی اس کو؟ صفت تو اسم ہوتی ہے نہیں ابھی اچھی اسٹوڈینٹس کے کانسیپٹ کلیئر کرنے تھے نا مجھے ذرا. مشابہت رکھنے والے حروف ہیں، کانسیپٹ کلیئر کر لیں اپنا کہ انا، انا کا انا، لیتا، لعل وغیرہ جتنے بھی ہیں نا یہ حروف، یہ سب حروف ہیں. اور ابھی میں نے بات کی تھی کہ شرط میں ہم ادوات کہتے ہیں، یہاں پہ اگر کوئی اسم آتا تو پھر یہاں بھی ہم حروف نہیں کہتے نا، پھر ادوات کا لفظ استعمال کرتے. حروف ہیں یہ تو وہیں پہ رہیں. ٹھیک ہے، تو دو باتیں ہم نے پڑھی تھی. ایک ہم نے کہا تھا اس کو کہ انا و اخواتہا کون سی کیٹیگری ہے؟ یہ حروف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہو گیا. اور پھر ہم نے اس کے بارے میں کیا پڑھا کہ یہ حروف کیا کرتے ہیں؟ اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب دے دیتے ہیں. جو ابھی کسی بہن نے کہا کہ حروف نصب و توکید کہا تھا، تو ابھی ٹھہر جائیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے، آگے پڑھیں گے جب ترکیب کریں گے انشاءاللہ. اللہ جو ہے آپ کو حالت نصب میں نظر آ رہا ہے. تو اللہ کیا ہے یہاں پہ؟ انا کا اسم کہہ لیں یا عربی میں اسم و انا کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. واسعن کیا ہے؟ انا کی خبر ہے. اور علیم ابھی فی الحال پھر وہی ہم نہیں جا رہے ہیں کیونکہ اور جوڑیاں ابھی آپ نے نہیں پڑھی ہیں، ابھی آپ نے صرف ایک جوڑی پڑھی ہے، اس لیے ان علیم پہ بھی رک جاتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، چلیں ترجمہ مکمل ہو گیا ہمارا. فقرے دیکھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا فرمائیں، اس کے بعد قبلہ تبدیل ہو گیا. یہ ہم آیات تحلیل قبلہ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر ہی. اس وقت سے مسلمان کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو. اس طرح سے تمام جہتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اگین کوشن، سوشل میڈیا پہ آج کل لوگ پھر پھیلا رہے ہیں اس طرح کی باتیں کہ جی وہ ڈائریکشن یہ والی صحیح نہیں ہے، وہ والی صحیح نہیں ہے. کچھ پریشان نہیں ہے، تسلسل سے ایک چیز آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اسی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، آج بھی ہم وہی کام کر رہے ہیں. جہاں تک قبلے کی بات ہے تو ہم نماز میں کعبہ کی جانب رخ کرتے ہیں. ٹرین یا ہوائی جہاز میں سفر کے دوران اگر قبلے کی طرف رخ کرنا ممکن نہ ہو یا کوئی معقول عذر ہو تو اسی جانب رخ کر کے نماز پڑھ لیں. اس طرف رخ کر کے آپ بیٹھیں لیکن نماز کبھی نہ چھوڑیں. یہ سمندر میں سفر کرتے ہوئے بھی کافی ہوتا ہے. یہ حدیث بہت چھوٹی سی ہے مگر بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح مسلم کی حدیث 671، عربی میں پڑھیں گے نا. عن ابی ہریرہ، ان کے بعد ابھی آ رہا ہے. جار مجرور کی جوڑی تو بن رہی ہے نا، مگر ابھی آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ ابو جو ہے وہ ابھی بن جاتا ہے. آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. انا، انا پڑھ لیا آپ نے، اس لیے رسول اللہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. انا اور انا ہم نے پڑھ لیا نا. صلی اللہ علیہ وسلم قال احب، احب حب حبا. ہاں تو اب یہ کیا ہے، کون سا فعل آ رہا ہے؟ ہاں اسم تفضیل. ٹھیک ہے نا. ہاں اسم تفضیل. احب البلاد، بلاد بلد شہر کو کہتے ہیں، بلاد جمع ہو گئی شہروں میں. تو سب سے زیادہ پسندیدہ شہروں میں، اب یہاں پہ جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ جگہ کی بات ہو رہی ہے. اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ مساجد. ہاں کیوں آ رہا ہے؟
بلاد جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ شہروں میں مسجدیں ہیں۔ ابغض، ابغض وہی افعل والے وزن پہ زیادہ ناپسندیدہ ہو گئی، سب سے زیادہ ناپسندیدہ، اگین ابغض البلاد، شہروں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ کون سی ہو گئی؟ اللہ، اللہ کے نزدیک اسواقها، بازار، سوق کی جمع اسواق۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ ناپسندیدہ جگہوں میں سے، ہم کتنے شوق سے وقت گزارتے ہیں وہاں پہ جا کے۔ اسی لیے جو بازار والی دعا ہے وہ پڑھ کے جانا چاہیے، اور بازار میں زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہیے، بس ضرورت کی چیز لیں اور وہاں سے واپس آ جائیں، کیونکہ شیطان کا وہاں پر حملہ ہونا بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اس کے خود بھی کئی قسم کے گناہ جو ہے نا اس میں، ہاں، تو اس لیے جو جگہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں ہمیں وہ پسند ہونی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں وہ ہمیں بھی ناپسند ہونی چاہیے، بس یہ یاد رکھ لیں۔ چلیں آیت مکمل ہوگی الحمدللہ، ترجمہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجد میں روکا کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی ویرانی کی کوشش کی، ان لوگوں کے لیے حق نہ تھا کہ وہاں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ کے لیے ہے مشرق و مغرب، سو جس طرف تم منہ کرو اسی طرف اللہ کا سامنا ہے، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یہاں پہ میرا خیال ہم بریک کرتے ہیں اب نماز کے لیے، اور پھر نماز کے بعد یہاں سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ابھی جب تک اذان کی آواز نہیں آتی ہے ہم سوال لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ بریک کے بعد جہاں پہ ہم نے لیسن روکا تھا وہیں سے شروع کریں گے۔ آیت نمبر 114 اور 115 ہم نے پڑھ لی تھی، ان کے اسباق، دعا اور پلان دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ گرامر شروع کریں گے۔ اسباق پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم کہ ظالم لوگ عبادت کرنے والوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں انہیں سزا دے گا۔ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں ان آیات کو پڑھنے کے بعد؟ کہ اے اللہ مجھ میں مسجدوں سے محبت پیدا فرمائیے اور 5 وقت کی نمازیں مسجد میں ادا کرنے میں میری مدد فرمائیے۔ اور پلان کیا بنانا چاہیے؟ انشاءاللہ میں مسجد میں آنے والے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کروں گا اور لوگوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دینے کی کوششیں کروں گا۔ اچھا اب یہ تو گا والا ہو گیا، گی والا آپ لوگ بتائیں گے کیا ہونا چاہیے؟ خواتین کو کیا دعا مانگنی چاہیے اور کیا پلان بنانا چاہیے؟ جی، اپنی فیملی میں لوگوں کو انکریج کریں، بلکہ فجر میں تو خاص طور سے اٹھا کر کے بھیجیں مسجد میں۔ کا اس طرح سے انتظام نہیں ہوتا ہے، مگر جہاں پہ انتظام ہو، خاص طور سے جمعہ، عیدین وغیرہ، خواتین کو بھی مسجد میں جا کر کے پڑھنا چاہیے۔ اب تو الحمدللہ یہاں ڈی ایچ اے میں بھی تقریباً ہر دوسری مسجد میں انتظام ہونے لگا ہے، اور 5 وقت کی نمازوں کی پابندی جو جماعت کے ساتھ ہے، بچوں کو بھی ترغیب دیں اس کی، اور باقی جو فیملی ممبرس ہیں ان کو بھی انکریج کریں، اور جہاں تک مطلب ان کو آپ ایفرٹ کر کے ہاں فیسیلیٹیٹ بھی کریں اور تھوڑا سا پش بھی کریں، تو ہاں، کیونکہ خواتین ماشاءاللہ سے بہت افیکٹو ہوتی ہے ان چیزوں میں۔ کوئی دنیاوی کام کروانے ہو تو ہم لوگوں سے کروا ہی لیتی ہیں، ایسی ہے نا، تو دین کے کام میں تو اور زیادہ آگے ہونا چاہیے اس کو۔ یہ میری ریکویسٹ ہوگی آپ لوگوں سے بھی کہ گھر میں جینٹس جو ہیں وہ یہ والے دونوں کام کریں گے، اور لیڈیز جو ہیں وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گی، اپنا حصہ ڈالیں گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے
نزدیک بہترین اجر پائیں گی۔ اسما اور افعال ان آیات میں جو آئے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ازلم و اسم کی کون سی قسم ہے؟ تفضیل، یہ ہم نے دیکھ لیا تھا۔ ظالم ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور ازلم جو ہے وہ اس کا ایرو اپ بتا رہا ہے کہ یہ اسم تفضیل ہے۔ مساجد ہم پڑھ چکے ہیں، مسجد کی جمع ہے، آتا ہے ہمیں اسم، اسمن اور اسماء، QC1 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، واحد اور جمع۔ اور کیا آ رہا ہے؟ مشرق اور مغرب، اردو میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے، یہ بھی اسم ہے۔ اور کیا ہے؟ وجہ، وجہن کی جمع وجوہن، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، چہرہ۔ 3 حروف والے الفاظ، منع، یمنع، 6 چابیاں کر لیں جلدی سے اس کی۔ منع، یمنع، امنع، مانع، ممنوع، منع۔ ممنوع اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ممنوع جو چیز منع کی گئی۔ یذکر، ذکر یذکر آتا ہے نا ہمیں سب کو، QC1 سے، چھوڑ دیں اس کو۔ خرابی، ہاں یہ کہاں سے آیا؟ خریبا یخربو، باب کون سا ہے اس کا؟ سمع، اور 6 چابیاں اس کی کر لیں۔ خریبا یخربو، خاربن ہونا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے، ڈیش، کیونکہ جو ویران ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، وہ خود ہی ہو رہا ہے، تو اس کو ڈیش کریں گے۔ اور خرابن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عظیم، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کس باب کا ہے، یاد ہے؟ باب کروما سے، تو عظوما یا عظومو، اوزم۔ اور ہم نے پڑھا تھا باب کروما سے جو اسم فاعل ہے، اسم فاعل ہے وہ فعیل کے وزن پہ آتا ہے، تو عظیم ہو گیا، اور اس کا مفعول نہیں ہے، فعل لازم ہے، متعدی نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں پہلے ہی آتی ہیں الحمدللہ۔ سعی یسعی، یہ فعل بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سعی یسعی، اسعی، ساعن ڈیش، اور سعین کوشش کرنا۔ کانا ہمیں آتا ہے، چھوڑ دیں۔ خافا یخافو کر لیتے ہیں، خافا یخافو، یہ خف ہوگا کہ خف ہوگا، یہ ذرا دیکھ لیں۔ خائفن، مخوفن، اور خوفن، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ صحیح کوشش کرنا، دوڑنا، وہی انہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، بالکل۔ اس دنیا میں بھی جو ہم کوششیں کر رہے ہیں اس کے لیے کہتے ہیں ان کی ساری تمام صحیح اس کام کے لیے اردو میں استعمال ہوتا ہے اسی طریقے۔ واللہ یولی، اس کی تو پوری گردان QC3 میں آپ لوگ کر چکے ہیں، آتی ہے؟ چلیں جلدی سے کر لیں۔ واللہ یولی، ولن تولیتن، ہتھوڑی اور چھری، یا جس طرح ہم نے کہا کہ حروف ناصبہ اور جازمہ، ان کو دیکھ لیں، اور شرط والے بھی دیکھ لیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان یذکرا میں ان جو ہے وہ کون سا، کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ حروف، ان، لن، حتی وغیرہ ہم نے پڑھا تھا، بلکہ لی اور حتی میں ہم نے دونوں میں کہا تھا کہ یہ خود نہیں ہے اس کیٹیگری میں، ان کے آگے ان چھپا ہوا ہوتا ہے، تو یہ آپ بھی یاد رکھیے گا، یہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے، مگر عمل وہی والا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اینما، یہ میں نے بتایا تھا کہ جو شرط والے ہیں اس میں یہ 2 چوپر اس لیے بنے ہوتے ہیں کہ اگر دونوں جگہ فعل مضارع آئے گا تو دونوں کو وہ مجزوم کرے گا، اگر فعل مضارع نہیں آ رہا ہے تو وہاں پہ فعل ماضی ہے تو بھی ہم اس کو کہیں گے محلن مجزوم، اپنی جگہ کے لحاظ سے مجزوم ہے،
اور اگر کوئی جملہ آ رہا ہے، اسم آ رہا ہے، اس کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ وہ جملہ جو ہے پورا وہ محلن مجزوم ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس میں وہ انا کا تو ہم پہلے کر چکے تھے. گرامر میں آ جاتے ہیں. گرامر میں ایک طرح سے اس کی ریویژن ہی ہے جو ہم 3 اعرابی حالتیں اب تک پڑھتے آ رہے ہیں. اب یہاں پہ ہم بات کریں گے واحد اسما کی، اور جمع کی بھی ہم نے کر لی تھی پریکٹس. تو ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ اسی کی یہ ریویژن ہے، اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ آج گرامر بہت آسان ہے آپ کی. یہ 4 جوڑیاں جو ہیں جس میں سے ہم نے ابھی تک ایک پہلی والی جوڑی پڑھی ہے، یہ 3 جوڑیاں ابھی پڑھنی ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر اعرابی حالتیں جو ہے نا ہماری وہ پختہ ہو جائیں اگر کمزور ہیں ابھی تک. تو واحد اسما میں ہم نے پڑھ لیا تھا جب تنوین ہے تو اشارے کے ساتھ مسلمن، مسلمن اور مسلمن. ٹھیک ہے. اب جملوں میں اس کو دیکھ لیں. جاء مسلمن، تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جملہ جب فعلیہ ہو اور اس کا فاعل نظر آ رہا ہے ہمیں مسلمن، تو یہاں پہ رعا کیا ہے؟ فعل ہے. اس میں فاعل چھپا ہوا بھی ہو سکتا ہے. اگر اس کے آگے ایک مرفوع اسم نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فاعل ہے. اگر خالی رعا لکھا ہوتا تو کیا ترجمہ کرتے؟ اس نے دیکھا. ٹھیک ہے نا، اس نے دیکھا. اس جو تھا وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہوا را اور ہوا را ایک ہی بات ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا فعلا اور ہوا فعلا ایک ہی بات ہے. تو اب زیدن آ گیا تو اس لیے اب اس کو آپ نے چھوڑ دیا. آپ نے کہا را زیدن، زید نے دیکھا. زید فاعل ہو گیا. اب کس کو دیکھا ہے؟ آگے مفعول آ رہا ہے. ٹھیک ہے. مفعول جو ہے وہ منصوب ہوگا تو مسلمن نہیں آ رہا ہے، اب یہ مسلمن ہو گیا. یہ بات سب کو کلیئر ہے ابھی تک؟ الحمدللہ. پھر یہاں آ جائیں آپ. سمع زید من مسلمن. سمع فعل ہے، اس کا فاعل زیدن آگے نظر آ رہا ہے تو زید نے نہیں، سمع ہے بھائی، سنا. ٹھیک ہے. ہاں سنا. سے کس سے؟ تو اب یہ جار مجرور کی جوڑی آ گئی تو مسلمن نظر آ رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہو گیا. ترجمہ میرا خیال ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو سب آتا ہے آلریڈی ہے. ٹھیک ہے. اب جاء میں فعل اور فاعل دونوں موجود رہیں گے. اگر اس کے آگے آپ کو حالت رفع میں کوئی اسم نظر نہیں آ رہا ہے، جیسے ہی آپ کو اس کے بعد کوئی اسم حالت رفع میں نظر آئے گا، مرفوع اسم جو ہے وہ فاعل ہوگا. تو اب ٹھیک ہے نا. جاء مسلمن فعل کے ساتھ مسلمن کیا ہے؟ تو فعل کیا ہے؟ آنا جو ہے نا، ہاں وہ آیا. تو کون آیا؟ فاعل کون ہوا؟ مسلم ہو گیا. کلیئر ہے سب کو؟ چلیں آگے. وہی چیز اگر ال کے ساتھ ہو گئی تو المسلم، المسلمی، جاء المسلم. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ایک خاص مسلم آیا. رعا زید، ہاں المسلمہ ہو جائے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے. زید نے دیکھا ہے خاص مسلم کو. سمع زید من المسلمی، زید نے سنا ایک خاص مسلم سے. کلیئر ہے؟ قرآن کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. سمع اللہ، نماز میں ہم پڑھتے ہیں سمع اللہ، تو اللہ مرفوع نظر آ رہا ہے. سمع اللہ نے سنا. فاعل کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اشارہ کیسے کریں گے؟ سمع اللہ. ٹھیک ہے. پھر آمن الناس، لوگ ایمان لائے. الناس، ایمان لانے والے کون ہیں؟ ہاں. تو اب الناس جو ہے وہ حالت رفع میں آ گیا. یقول الکافر،
کہتا ہے یا کہے گا کون؟ الکافر۔ یہ مثال ہم پہلے بھی جملہ فعلیہ میں دیکھ چکے ہیں کہ خلق اللہ الارض، ٹھیک ہے، تو خلق فعل ہے، اللہ فاعل ہے، اور الارض مفعول ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ حالت رفع میں، الارض حالت نصب میں، ٹھیک ہے۔ یرفع ابراہیم القواعد، یرفع، رفع یرفع، مرفوع اسی سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم کی اعرابی حالت بتائیں۔ اعرابی حالت مرفوع، وجہ فاعل، بس یہ اب یہ پریکٹس کریں گے تو آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے فوراً کلیئر ہو جائے گا۔ القواعد، حالت اعرابی حالت بتائیں۔ منصوب، وجہ مفعول، ٹھیک ہے۔ مفعول آگے جا کے مفعول کی بھی قسمیں ہم نے پڑھنی ہے، کوئی 5 قسمیں پڑھیں گے، تو اس لیے ابھی صرف اس کو مفعول رکھیں، جب آگے پڑھیں گے تو پھر ہم بتائیں گے کون سا مفعول ہے یہ، ٹھیک ہے۔ عصا فرعون الرسول، ٹھیک ہے نا۔ عصا جو فعل ہے ابھی ہم نے یہ نہیں پڑھ لیا ہے، ہاں عصا، ہاں عصا پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ عصا تو کس نے نافرمانی کی؟ تو فاعل کون ہے؟ فرعون، اور کس کی نافرمانی کی؟ تو مفعول کون ہے؟ الرسول، ٹھیک ہے۔ چلیے، انزل الکتاب، انزل، اب یہاں پہ دیکھیں فاعل آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو فاعل کون ہے؟ اس کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ فاعل ہوا، ٹھیک ہے۔ اگر میں پوچھوں انزلہ کا فاعل بتائیں تو آپ کیا بتائیں گے؟ ہوا، ٹھیک ہے۔ چلیں، اطیعوا اللہ، اطیعوا، اچھا اب یہ ابھی تک تو ہم فعل ماضی مضارع کرتے آ رہے تھے، اب یہاں پہ کیا آ گیا؟ فعل امر آ گیا، تو فعل امر کو ذرا کلیئر کر لیں تھوڑا سا کہ اس کا فاعل کون ہوتا ہے؟ جس کو ہاں مخاطب کیا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہاں تم سب اطاعت کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا مفعول جو ہے وہ کس کی اطاعت کرنی ہے؟ کس نے اطاعت کرنی ہے؟ فاعل ہو گیا، کس کی اطاعت کرنی ہے؟ وہ مفعول ہو گیا۔ واتقوا النار، اور بچو کس سے؟ آگ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے، فعل کیا ہے؟ ہاں فعل امر ہے، جمع ہے، اور فاعل کیا ہے اس میں؟ انتم، انتم فاعل، انتم، اس کے اندر جو ضمیر ہم کہیں گے جو فاعل ہے انتم، اور النارا مفعول، ٹھیک۔ چلیں یہ تو ہم پریکٹس کر چکے ہیں الحمدللہ، لیسن ختم ہو گیا۔ میں نے بتایا تھا کہ 10 منٹ کا لیسن بچا ہوا ہے، تو اب اگر کوئی سوال ہے کسی کا تو وہ پوچھ لیتے ہیں، کوئی چیز اگر مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے وہ بتا دیں، ہوم ورک وغیرہ سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے، آئی ہوپ کہ اٹینڈنس آپ سب لوگوں نے لگا لی ہوگی، اگر نہیں ہے تو پھر ہم یہاں پہ لیسن مکمل کر لیتے ہیں۔ جو ابھی نئی ایکٹیویٹیز آئی سی سی کی ہو رہی ہے، آئی ایم شیور گروپ میں آپ لوگوں کو میسیجز مل گئے ہوں گے۔ تجوید کا نیا کورس شروع کر رہے ہیں ہم، 2 آپشن ہے، سنڈے مارننگ بھی ہے، فرائیڈے ایوننگ بھی ہے۔ ناظرہ کا ریگولر پروگرام شروع کر رہے ہیں یہاں پہ بچوں اور بڑوں کے لیے بھی، خاص طور سے یہ اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ بچپن میں جن لوگوں نے ناظرہ محلے کی کسی آنٹی سے پڑھا ہوا ہے تو اب موقع مل جاتا ہے کہ پراپر طریقے سے جو ہے صحیح مخارج کے ساتھ ناظرہ آپ لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں اپنا۔ خواتین اور مردوں سب کے لیے یہ آپشن اویلیبل ہے۔ اس کے بعد ایک سمر کیمپ کر رہے ہیں ہم بچوں کے لیے، اس کا ایک اورینٹیشن سیشن رکھا ہوا ہے سیٹرڈے کو 10 جون کو، وہ آپ سب لوگ اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اس اورینٹیشن سیشن میں ہم بتائیں گے کہ اس سمر اسکول میں اگر آپ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں تو کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں وہ۔ تو آئی ہوپ کہ ٹیچر بننے کے لیے آپ سب لوگ اگر نہیں بنے ابھی تک تو کوشش جاری ہوگی، تیاری کرتے رہیں، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ اسی 6 میں جو ہے نا وہ جو لوگ نہیں پڑھا رہے ہیں
ان کو پھر ہم ویلکم نہیں کریں گے، تو آپ لوگ پڑھانا شروع کر دیں. اس لیے دعا کر لیں اللہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. نہیں یہ بہت کامن مسٹیک ہے، اس لیے میں ہمیشہ یہاں پہ اتوبو کے بعد رکتا ہوں اور پھر الیک زور سے کہتا ہوں، اس لیے کہ بہت کامن مسٹیک ہے. آپ دیکھیں الا کا مطلب ہے پر، علیہ کا آپ پر، اور الا طرف ہے، الیہ کا آپ کی طرف. یہ سب لوگ اس کو 2-3 دفعہ بولیں الیک الیک، تاکہ یاد رہے کہ بھائی عین نہیں ہے، حمزہ ہے پہلی بات، تو علیک نہیں کہیں گے، اس کو الیک کہیں گے، حمزہ حلق کے آخری. اس لیے تجویدی کلاس اٹینڈ کرنی اور ضروری ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرہ.